السلام علیکم. آج کی ویڈیو جو سیکنڈ پارٹ ہے اینڈ آف نیئر کا، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کنزمپشن آف الکوہل. جو شراب جو ہے وہ بڑھ جائے گی، لوگ زیادہ شراب پئیں گے اور زنا عام ہو جائے گا، بڑھ جائے گا زنا کافی. ٹھیک ہے نا. ارتھ کوئک، زلزلے آئیں گے، اور جو وقت ہے وہ بہت تیزی سے گزرے گا، فتنے غالب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو الکوہل کا کنزمپشن سے جو ریلیٹڈ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ شراب جو ہے بہت عام ہو گئی ہے، خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے اندر، پاکستان میں، انڈیا میں، گلف میں. دبئی میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایز میں نے پچھلے پارٹ میں آپ کو مینشن کیا تھا کہ دبئی کے اندر تو کھلے عام سارے فحاشی کے اڈے بھی چل رہے ہیں، اور نائٹ کلب چل رہے ہیں وہاں پہ، اور الکوہل کنزمپشن بہت زیادہ بڑھ گئی وہاں پہ نا. سعودی عرب میں ریاض میں لیکر اسٹور کھل رہا ہے، شراب خانہ جسے کہتے ہیں. تو یہ چیز بہت آگے جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اب آنے والے حالات میں یہ بڑی چیز عام ہو جائے گی سعودی عرب کے اندر بھی، اور دبئی میں تو ہے ہی عام. تو میں نے پچھلے جیسے ویڈیو میں بتایا تھا عربوں کی تباہی ہونے والی، تو یہی ہونے جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ ساری چیزیں، پاکستان کے اندر بھی الکوہل جو ہے بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ہر آدمی شراب پی رہا ہے. جب مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، جب میں تھا پاکستان میں تو اس وقت بہت ریئر سننے میں آتا تھا. پاکستان میں جو ہے شراب آپ تو پتہ ہے عام ہو گئی، اور کافی لوگ شراب کھانے کھل گئے وہاں پہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ جب شراب پیے تو بندہ، زنا کے اڈے بھی کھلے ہیں وہاں پہ، زنا بدکاری کھلے عام ہو رہی ہے. تو یہی سعودی عرب کے اندر بھی ہوگا آگے آگے جو لگتا ہے. جو تبھی عربوں کی تباہی کا میں نے حدیث میں آیا، اور میں نے ذکر بھی کیا پچھلی ویڈیو میں اس کا ریفرنس دیتے ہوئے حدیث کا. تو تو یہ جو ہے یہ ابھی کنزمپشن اور بڑھ جائے گی. میں نے دیکھا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر گورے جو ہیں الکوہل وغیرہ پیتے ہیں کافی، اور زنا بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں، کبھی چینج کر لیتے ہیں، کبھی کچھ کر لیتے ہیں. لیکن یہ خوش نہیں ہے. دیکھو یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں، یہ اندر سے مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں. میں بہت کلوز رہا ہوں ان لوگوں سے، یورپین کے ساتھ بھی اور امریکن کے ساتھ بھی نا. تو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو. تو یہ پریٹینڈ تو کرتے ہیں کہ ہاں ہم تو بڑے خوش ہیں اور ہماری کیا لائف ہے زبردست، لیکن یہ خوش ہیں نہیں اندر سے. ان کے اندر پیس نہیں ہے. مطلب لوگ سوچتے ہیں نا الکوہل پی لیتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، وقتی طور پہ تو مزہ آتا ہو، لیکن لانگ ٹرم نہیں ہے. تو بہرحال تبھی منع کیا گیا. اس کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. تو کیونکہ جنت میں بھی شراب ملے گی آپ کو، اب وہ دوسری شراب ہوگی. تو زنا جو ہے وہ عام ہو گیا. آپ کو پتہ پاکستان میں اسکولوں میں آپ دیکھو کیا ہو رہا ہے. بچے جو ہیں وہ کس راہ پہ نکل گئے ہیں، اور کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں اسکولوں کے اندر، سوشل میڈیا پہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھ لو سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ کس طرح کی لوگ گالیاں بک رہے ہیں. خاص طور پر پاکستانی میں نے دیکھا، میں تو کان پکڑ لی، میں نے کہا یہ کہاں چلی گئی کہاں. ایسی گندی گندی گالیاں عورتیں بک رہی ہیں بیٹھ کے، اور ایسی گندی گندی باتیں کر رہی ہیں بیٹھ کے وہ لوگ. مطلب کوئی شرم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے بنا رہی ہیں. مجھے لگتا ہے پاسٹیوٹ ہی ہیں جو کر رہی ہیں. ذاتی بات شریف گھر کی لڑکی تو کبھی گالیاں اس طرح نہیں بیٹھے گی کہ دے گی لائف کہ اس کو ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی دیکھ رہے ہیں بیٹھے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. کاری مطلب پھیل رہی ہے بہت زیادہ. زلزلے آئیں گے، زلزلہ بھی نہیں آیا. جب یہ بدکاری پھیلے گی تو زلزلے اور بڑھ جائیں گے. ابھی آئے زلزلے لیکن اتنے نہیں آ رہے ہیں. پھر آئیں گے ریگولر زلزلے. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی چیز کور ہوگی. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سال ایسے گزرتا ہے پتہ ہی چلتا ہے. ایک عید گزری دوسری عید آ گئی، سب کو پتہ ہے. تو گورے بھی نوٹ کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے وقت نہیں گزر رہا، یہ پوری دنیا کے لیے گزر رہا ہے وقت تیزی سے. ٹھیک ہے نا. اور فتنے غالب ہو رہے ہیں. فتنہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا. اب میں آپ کو فتنے سے ریلیٹڈ ایک چیز بتاؤں کہ اے آئی جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، کافی لوگوں نے اس پہ ڈسکس کیا ہے. میں امریکہ میں رہتا ہوں تو میں نے اپنی دوسرے طریقے سے ریسرچ کی ہے اس کی. اے آئی جو ہے وہ ہر چیز میں استعمال کی جائے گی آگے. اے آئی کے تھرو آپ ہیومن جو ہے نا، ہیومن جو کنٹرول کیا جائے گا، انسانوں کو کنٹرول کیا جائے گا اے آئی کے تھرو. کیونکہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ابھی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے اس بارے میں کہ کیا چیز بنی ہے. لوگ تو خالی یہ بات کریں نا کہ ویڈیو بنا لی، کسی کی وائس کلون کر لی، ویڈیو کلون کر لی. وہ بھی خطرناک چیز ہے آف کورس، کہ لوگوں کی جعلی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چھوڑی جائیں کہ دیکھو فلاں عورت برہنہ حالت میں یا اس حالت میں، یا فلاں آدمی نے یہ کیا. مس یوز کیا جائے گا اس کا نا. لیکن یہ ہے کہ اصل جو چیز ہوگی اس سے کنٹرول کیا جائے گا لوگوں کو.
لوگوں کے بزنس کو کنٹرول کیا جائے گا. اور میں اس کو تھوڑا اس طرح، یہ فتنہ ہی کہلائے گا نا، یہ فتنے میں سے ایک فتنہ ہے جو غالب ہوں گے. فتنہ غالب ہونے کا مطلب کہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اب حاوی کیسے ہوں گے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں اے آئی کے بارے میں. دیکھو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس اے آئی کی دوڑ میں بھاگو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے. یہ آپ کو اتنی اٹریکشن دے گا، اتنی اٹریکشن دکھائے گا کہ آپ بولو گے یار سارے مسئلے میرے حل کر رہا ہے یہ تو. مطلب آپ اس حد تک اس کے پیچھے چلے گا اور پھر آپ پیسہ بھی کماؤ گے. ظاہر سی بات ہے، مطلب آپ کے پرابلم سالو ہو رہے گی، آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہوگا. تو اس کی اچھا اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں اے آئی ہے کیا چیز جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم لوگ زمانے سے مختلف ایپ یوز کرتے آ رہے ہیں فری میں. جی میل اکاؤنٹ فری میں، یاہو اکاؤنٹ فری میں، MSN تھا، اس سے پہلے hotmail.com تھا، فری میں تھا. انسٹاگرام فری، فیس بک فری، ٹک ٹاک فری. خیر ٹک ٹاک چائنا کا ہے. اور اس کے علاوہ ٹویٹر ہو گیا. سارے کیوں یہ فری دیا گیا؟ واٹس ایپ فری. ایسے کیسے پاسبل ہے؟ یہ کمپنی آپ کو فری میں اس نے اسٹارٹ کیا اور سالوں سال فری دیا، کیونکہ وہ آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے. یہ تھا فیوچر پلان اے آئی بنانے کا. اے آئی کام کے سر، اے آئی کو جادو نہیں ہے کوئی، یا چیٹ GPT جو ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے. یہ کیا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنا بھی ڈیٹا جمع کیا گیا گوگل انجن سے اور لوگوں کے واٹس ایپ سے چرا کے، فیس بک سے لے کے، سارا کمپائل کر کے اور ایک جگہ اسٹور کر کے اس کو یوز کیا جائے، جس پہ آپ جو سوال پوچھ سکتے جواب ہے. کیونکہ فرض کرو میں میری سوچ کچھ اور ہے، کسی اور کی سوچ کچھ اور. ابھی ایک چیز کے بارے میں اگر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ سیب ہے، اس سیب کے بارے میں تم کچھ ایکسپلین کرو، تو ہر آدمی کی ڈفرینٹ اوپینین ہوگا اس بارے میں. ایکوریٹ سیم الفاظ کوئی بھی نہیں بولے گا، سینٹینس سے فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح کی بہت سارے اوپینین آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ. اب تو خیر سب کو پتا ہوگا کہ اے آئی آلریڈی کام کر رہی ہے. جیسے آپ نیٹ پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہو، جیسے کوئی آپ ڈھونڈ رہے ہو، کوئی ڈیوائس ڈھونڈ رہے ہو خریدنے کے لیے، یا موبائل کی کیبل ڈھونڈ رہے ہو، یا کوئی شوز ڈھونڈ رہے ہو، تو اس کے بعد جب آپ یوٹیوب کھولتے ہو یا انسٹاگرام کھولتے ہو یا کوئی اور سی ویب سائٹ پہ آتا ہے تو اس کی ایڈورٹائز آنا شروع ہو جاتا ہے. نوٹ کیا ہوا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں یار تو کیا جادو ہے، میں تو وہاں ڈھونڈ رہا تھا، یہاں پہ بھی اس کا ایڈورٹائز آ گیا. کتنا اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں ہے یہ سب کنٹرول ہے. کوئی اتفاق نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ وہ اے آئی جب پکڑ لیتا ہے کہ آپ کیا سرچ کر رہے ہو، آپ کی سوچ کیا ہے، تو اسی حساب سے پھر وہ الگورتھم جو ہے نا آپ کو پھینکتا ہے وہ چیز جو آپ ڈھونڈ رہے ہو. مختلف سائٹوں پہ جہاں پڑی ہوتی ہے وہ چیز، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے یہ بندہ اس وقت یہ چیز سرچ کر رہا ہے، تو سارا میسج یہ پورا سسٹم کنیکٹ کر لیا گیا ہے. اور یہ پورا آلریڈی سب کنٹرول میں آ چکے. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن پورے طریقے سے نہیں آیا جیسے چپ لگانے پہ آ رہے تھے، وہ بھی شاید آگے ہو جائے یا کوئی اور اس کا آلٹرنیٹ نکالے. تو یہ ہے اے آئی چیز، سمجھے نا؟ آپ ویڈیو اور خالی وائس کلون پہ نہیں پھنسو، یہ بہت آگے تک ابھی میں اور ایکسپلین کرتا ہوں آپ. اس اے آئی سے اور کیا کیا جائے گا؟ اس اے آئی سے آلسو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوتی ہے، یا پھر کوئی کسی بندے کو مانیٹر کرنا ہو اے آئی کے تھرو، سیٹلائٹ کے تھرو اے آئی یوز کی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ میں اس بات پہ پازیٹیو ہوں کہ یہاں تک کہ ایک ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ دیکھو کیمرے میں انسان کو دیکھ کے تو آپ کیمرہ پکڑ لیتا ہے اس کا لے کے نا اے آئی کے تھرو آپ کی پکچر کیپچر کرے گا اور فوراً اس کی ڈیٹیل لے آئے گا ڈیٹا بیس میں. جیسے اب تو آپ گوگل پہ جا کے کوئی پکچر کے تھرو آپ ڈھونڈ لیتے ہو پورے سرچ انجن پہ کہ مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے اس جیسی سملر دکھاؤ، تو گوگل پہ جاؤ، وہاں پہ ایک مائک کا آپشن ہوتا ہے اور ایک کیمرے کا چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، صحیح نا؟ تو اس میں آپ تصویر اپنے کمپیوٹر سے یا موبائل سے اس کا سیم سیمپل تصویر لوڈ کرو اور اس کے بعد وہ ڈھونڈ کے لے آئے گا سملر سیم پروڈکٹ یا سملر پروڈکٹ. اسی طرح کیمرے جو لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ آپ جب پکچر کھینچتے تو آپ کا ڈیٹا جاتا ہے. یہ تو نارمل سی باتیں لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. ایک ایسی چیز بھی آ گئی جیسے میں پکچر نہیں ہوں، اب میں یہاں بیٹھا ہوں امریکہ کے ایک اسٹیٹ کے ایک ٹاؤن کے گھر کے اندر. اب میں اگر یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میری آواز کے تھرو مجھے ٹریک کر لیا جائے گا، ہے نا؟ خطرناک آواز کے تھرو. پہلے تو یہ نا موبائل جیب میں رکھ رہے ہو تو موبائل کے سگنل بتاتے تھے کسی نے واردات کی، جیسے پہلے ڈھونڈتے تھے کہیں مرڈر ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو وہ چیک کرتے کہ اس ایریے میں اس مرڈر کے ٹائم پہ کون کون سا فون قریب آیا. تو
تو اس کے سگنل سے پکڑ لیتے کہ اس آدمی نے, اب فرض کرو اگر میرا فون تھا وہاں پہ یا کسی بندے کا فون تھا, وہ گیا کسی کا مرڈر کیا, اس کی جیب میں موبائل رکھا ہے, تو وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس کے سگنل وہاں گئے تھے مرڈر کے, صحیح نا. تو یہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے, صحیح. اب میں بات کر رہا ہوں, میرے پاس تو کوئی ڈیوائس نہیں ہے, صرف میری وائس ہے, لیکن پکڑ لیا جائے. اس لیول کی خطرناک فتنے آ رہے ہیں. اور اے آئی آ رہی ہے. بہرحال میں آپ کو اور کیا بتاؤں, مطلب یہ چیز بھی ہے. تو بہرحال بڑا خطرناک دور آ رہا ہے. فتنے غالب کا مقصد یہی ہے, حدیث میں جو مینشن کیا ہے آخر الزماں کی, اس میں کہ فتنے غالب ہوں گے. تو یہ فتنہ, ایک فتنے ہوئے جو گھروں میں ٹی وی میں آ رہے ہیں, صحیح نا. یہ بہت بہت خطرناک شیطانی سسٹم میں گرنے والے ہیں سارے مسلمان. میں سے مسلمان کیا, نان مسلم بھی صاحب وہ تو گرے ہوئے, لیکن اور گریں گے. یہ پوری دنیا کے لیے ہونے جا رہا ہے. پھر وہ ایک ٹریک پہ آ جائے گی. جو مضبوط ایمان کا ہوگا وہ اپنی جگہ کھڑا رہے گا, جو کمزور کا ہوا ہے جسے ہوا کہ یار چلو پرانے دور کی باتیں, وہ تو قرآن اور حدیث ہوتی تھی ایک زمانے میں, چلو یہ بھی لوگ باتیں کریں گے یار, یہ ہاں وہ ایک اسلام تھا, ہم تھے مسلمان, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اب یہ تو کرنا ہے نا, دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے, دور کے ساتھ تو چلنا ہے. چلو آپ بالکل چلو دور کے, لیکن آپ دیکھو نا, آپ اس دور میں چل رہے ہو تو وہ کس رائٹ, مطلب صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ, یہ آپ نے چننا ہے, ٹھیک ہے نا. میں منع نہیں کر رہا کہ دور کے ساتھ چلو نہ چلو. تو یہ چیزیں آنے والی. اس کے بعد جو ہے, اچھا فتنوں میں گھروں میں آپ کو پتا آج کل ڈرامے کیسے بن رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور انڈیا میں فلمیں کیسی بن رہی ہیں. اب تو خیر کپڑے بھی اتر گئے وہاں پہ, کئی فلمیں ایسی ہیں میں نے سنا. میں تو خیر دیکھتا نہیں نا ڈرامے نہ فلمیں نہ, آئی ڈونٹ, سارا چلا رہی بیٹھ بچوں کا مائنڈ برین واش کر رہے ہیں تاکہ بچہ بچپن سے دیکھتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ مارول ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. یہ پورا ایک سسٹم کام کرنا ہے. بہت فتنے میں کتنا گنواؤں, کیا کیا گنواؤں. بچوں کو یوٹیوب پہ جو ویڈیویں لوڈ کر رہے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے بچے, جو بچے ہم لوگ لگائے تھے ٹی وی میں, تو اب تو یوٹیوب عام ہو گیا, ہر بچہ دیکھ رہا تھا. وہاں لگائی تھی کام میں, کچن میں لگی ہے, کسی سے فون پہ باتیں کری ہے, چیٹنگ کری ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے بیٹھ کے, ٹھیک ہے. لیکن ماں کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچہ دیکھ کے آ رہا. اب وہ جو ویڈیو دیکھ رہا ہے بچہ, اسکرولنگ کر کے, صحیح نا, سوائپ کر رہا ہے ویڈیو, اور سوائپ کر کے جو بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کا برین واش کیا جا رہا ہے. یہ باقاعدہ پورا پراپر طریقے سے کام ہو رہا ہے. بچوں کو اس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کا مائنڈ آلریڈی مائنڈ سیٹ ہو جائے گا کہ نہیں یہ ایسی چیز میں تو بچپن میں دکھتا ہے, کیونکہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں, تربیت نہیں دے رہے ماں باپ, بزی ہو. اب یہ فتنہ بنیں گے تو یار, یہ فتنے تو ہے نا گھیر رہے ہیں بچوں کو بھی, آدمیوں کو بھی, اور سب کو. اب بچے کے لیول سے یہ شروع ہوا فتنہ, بچہ بچپن میں بزی ہے, ماں باپ بزی ہیں اپنے ڈرامے دیکھنے میں یا فون پہ باتیں کرنے, چیٹنگ کرنے میں, یا ہزاروں کاموں میں بہت لگ گئے اب تو لوگ, یا سوشل میڈیا پہ لگی, ماں ناچ رہی ہے, ڈانس کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے. تو ایک تو بچہ نکل گیا ہاتھ سے یہاں سے, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہی کہ میرا بچہ کہیں باہر نہیں آ رہا, صرف ٹی وی سے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ دیکھ کے آ رہا ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات, ماں لگی ہوئی ڈراموں میں اپنے سوشل میڈیا میں, ٹھیک ہے نا. ماں باپ میاں بیوی بھی ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی دیکھو ہر چیز انفلوئنس کرتی ہے آپ کے, آپ کوئی بھی چیز دیکھو, آپ نے کبھی دیکھو, کبھی آپ ہارر مووی دیکھتے ہو تو رات میں آپ کو نیند نہیں آتی, ڈر کیوں, وہ چیز انفلوئنس کرتی ہے آپ کی. جب آپ کوئی سیڈ ڈرامہ دیکھتے ہو تو آپ کے آنسو بھی آتے ہیں اور آپ پہ انفلوئنس کرتی ہے چیز. تو ہر دیکھنے والی چیز جو آپ سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ دیکھتے ہو آپ پہ انفلوئنس کرتی ہے, اس کا انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ بتاؤ کہ اب ریگولر بیسس سے بچہ یا آپ لوگ دیکھو گے یہ چیزیں, لوگ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ, جو اچھی چیز دیکھو, میں منع نہیں کرتا, اچھی چیز بندہ دیکھ رہا تھا, تو وہ کس طرح اثر کریے, اس کا رزلٹ کیا آئے گا آگے. میاں بیوی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ, اب ایک اور چیز میں بتاؤں, اچھا یہ تو ہو گیا ڈرامہ اور سوشل میڈیا اور شوبز. پاکستان میں آپ نے پتہ ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, گالی. میں نے ایک دفعہ ٹک ٹاک پہ, میرا دوست تھا آیا ہوا تھا, اس نے مجھے لائف لے گیا, اس نے مجھے دکھایا لڑکیاں پاکستان کی اور لڑکے ایسی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے لائیو بیٹھے ہوئے. اس نے مجھے دکھایا, میں نے کہا ریلی, میں نے کہا یہ پاکستان ہے, کہہ رہا ہاں بھائی تم کہاں رہ رہے ہو. میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں, لٹرلی مطلب مجھے تو پتہ نہیں کس نسل کے وہ لوگ تھے جو یہ گالیاں دے رہی, کون سی نسل تھی وہ, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, نسلی نہیں تھے وہ, کون تھے وہ. ایسی گندی گندی گالیاں, ایسی بدتمیزی, مطلب بندہ شرما جائے, ایسی باتیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال میں نے دیکھا, اور اس نے ایک جگہ نہیں کافی چینل دکھایا, کافی لوگ کر رہے تھے یہ حرکتیں بیٹھ کے. اچھا ایک مجھے مولوی نظر آیا بیٹھا ہو, خیر میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں, وہ اپنی بیوی کو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور 3-4 عورتیں اور بھی بٹھائی ہوئی ہیں.
بھائی میں نے کہا یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں بھائی؟ صحیح نا، اس سے دین کی بات بھی پوچھی جا رہی ہے، اور گھروں کے مسائل بھی لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں بیٹھی، اور بیوی بھی بٹھائی ہوئی، پیسے کما رہے ہیں بیٹھ کے. یہ ہے فتنے، سمجھے؟ بہت سارے فتنے، میں کیا کیا ذکر کروں بھائی، بہت بہت برے طریقے سے گھرے ہوئے فتنوں کے اندر. ٹھیک ہے نا، اس میں بچانا بہت مشکل کام ہے، لیکن بچا سکتے ہو آپ اگر چاہو تو. بہرحال اس کے علاوہ اب ایک اور فتنے کے بارے میں بات کروں. فتنہ کا ہو، یہ فتنے میں ہی شامل ہوگا. پاکستان میں ہر دوسرا آدمی ایک دوسرے کے اوپر جادو کر رہا ہے. چلو اس سے تو ایگری کرو گے، ہر دوسرا آدمی ایک دوسرے کے اوپر، ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، جادو کر رہا ہے. کسی کی پاس کار ہے تو ناخوش ہے، کسی کے پاس جاب اچھی ہے تو کسی کا رشتہ طے نہیں ہوا، لڑکے نے نہ کر دی تو جادو کر دیا، لڑکی نے نہ کر دی تو لڑکوں والوں نے جادو کر دیا، ساس نے بہو پہ جادو کر دیا، بہو جادو. یہ سب ریل میں ہو رہا ہے اتنی. اور یہ باقاعدہ یہ چیز ٹرانسفر کی گئی ہے پاکستان. یہ ایسے نہیں ہوا کہ لوگ آ گئے. دیکھو میں ایک چیز بتاؤں، جادو کرنے والا اور جادو اتارنے والا دونوں جنات کو استعمال کرتے ہیں. باقی آپ سمجھتے ہیں، میری نظر میں دونوں ایک ہی لوگ ہیں. بھارت سب سے بیسٹ ہے، آپ قرآن پڑھو، نماز پڑھو. مجھے پتہ ہے جب جس پہ ہے معاملہ وہ قرآن پڑھے گا اور نماز پڑھے گا تو اسٹارٹنگ میں تو بڑی پرابلم آئے گی اس سے. وہ بولے گا بھائی کہاں پھنس گیا میں، کن چکروں میں پڑ گیا میں، تو یہ تو مجھے نقصان پہنچ رہا ہے. تو نماز شروع کر دی میں نے کہا نعوذ باللہ. اس طرح آئے گا، کیونکہ جو کر رہا ہے وہ آپ کو ہٹائے گا، شیطان آپ کو ہٹائے گا. آپ نے بولنا ہے کہ ایسی کی تیسی، میں نے تو نہیں ہٹنا پیچھے، میں نے تو اب کرنا ہی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے اور سورہ بقرہ. اب اس میں آپ کو مہینہ لگے، 6 مہینے لگے، سال لگے یا ہفتے میں ہو جائے، ڈپینڈ کرتا ہے کیا معاملہ ہے. یہ ایسے ہی بچنے کا طریقہ. قرآن پڑھو، صحیح نا، قرآن سنو اور نماز 5 وقت کی پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو اور دعا کرو. اور فرض نماز میں ناز فلق پڑھو. تو بس یہی ہے، میں یہی بتاؤں گا. باقی میں کوئی پیر ویر تو نہیں اتارنے والا. میں آپ کو منع کروں گا کہ ان چکروں میں نہیں پڑھنا. تعویذ اور بابا یقین کرو یہ تمہیں زندگی بھر پھنسا کے رکھیں گے، زندگی بھر، زندگی بھر. اور تمہیں فیل بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں. جب تم ان سے اتروانے جاؤ گے نا تم بولو گے واقعی میں تو بڑا ہلکا فیل کروں، لیکن وہ سے 3-4 دن کا ہو یا ہفتے بھر کا ہو. پھر جب تمہارے اوپر کچھ ہوگا تم ان کو کانٹیکٹ کرو گے، وہ بولیں گے دوبارہ تمہارے پیچھے لگ گئے، تمہارے پیچھے لگے گے، ہمیں دوبارہ کرنا پڑے گا. یہ ہے ٹیکٹکس. سکون ملے گا تم جاؤ گے اتروانے، تعویذ کرو، جو بھی کرو، کیونکہ جن تو ان کے پاس بھی ہے نا، جو کرنے والا وہ بھی اسی پہ کر رہا ہے، تو اتارنے والا طے کروا لے گا بھائی ہفتے بھر کے لیے ہٹ جاؤ، پیسے ویسے لیے یا تھوڑا نام بنا لیں، جو بھی اللہ ہوا تھا مجھے نہیں پتا. میں خیر میں کسی ہوتا کوئی اچھے بھی ہوں اتارنے والے، مجھے نہیں پتا. بہت ریئر ہے، بہت ریئر ہے، بہت مشکل ہے. مطلب اچھا آپ کو میں بتاؤں کیسے ملے گا، 1 لاکھ کے اندر ایک آدمی ہوگا، 1 لاکھ اتارنے والوں میں ایک ہوگا. وہ بھی آپ کی قسمت ہے اگر اللہ ملوا دے آپ کو. تو بہرحال بہترین سب سے بیسٹ سلوشن بتا رہا ہوں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سورہ بقرہ یا قرآن پورا پڑھو. سورہ بقرہ بیسٹ ہے، سورہ بقرہ کو پکڑ لو آپ، اور 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. بس یہ حالت ہے. بہت گندے فتنے پھیلے ہوئے، بہت پاکستان اس لیے تباہی پہ جا رہا ہے. یہ باقاعدہ کہ جھنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے بھائی. یہ جادو وادو جو پاکستان میں پھیلے، یہ سڈنلی خود سوچو نہیں کہاں سے آ گئی ایک دم سے چیزیں. یہ باقاعدہ پھیلائی گئی ہیں پاکستان اور انڈیا میں اور ان جگہوں پہ. تو بہرحال آپ اس پہ خود ریسرچ بھی کرو اور ان فتنوں سے بچو. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا حل ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. یا کتنا زندگی کی انسان کی 70-80 سال ہوگی پاکستان میں، انسان دنیا میں کتنا رہ گیا، 40-50 سال اور ہو گیا. اگر 25-30 سال بھی عمر ہے، خیر وہ تو زیادہ عمر ہی کر رہے ہوتے. اس کے بعد بڑا نقصان کا سودا کر لیا. 40 سال کی خوشی دیکھنے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا کے خوش ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے، جبکہ ملنا تمہیں بھی کچھ نہیں ہے، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہو. چلو اس کو نقصان پہنچا کے تمہیں مل رہا ہو نا، جبکہ وہ بھی غلط ہے، لیکن تمہیں بھی نہیں مل رہا. تم چالو بس یہ گریا نیچے، آپ دیکھو کتنا مزہ ہے، آپ دیکھتا ہوں کیسے پڑھتا ہوں.
اس اتنی سی خوشی دیکھنے کے لیے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. سوچو اگر جو ہے بھی اس معاملے میں وہ توبہ کرو اور پیچھے ہٹ جائے. اچھا بہت سے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں, بولتے ہیں ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں, وہ بھی غلط ہے. کسی کے اوپر وظیفے پڑھتے ہیں نا, بیٹھ کے پڑھ کے پھونک رہے ہوتے ہیں, یہ بھی غلط چیز. خیر ہر چیز کا علاج وہی ہے, قرآن سورہ بقرہ پکڑو اور 5 وقت کی نماز پڑھو, باقی اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کے وہ برائی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, تو جب تک وہ گناہ ہو تو اللہ سے معافی مانگو اور ساتھ میں یہ چیزیں کرو, انشاءاللہ بچت رہے گی. اور اس کے علاوہ کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, نہ کچھ کرنے کی ضرورت. میں بالکل صحیح بتا رہا ہوں. پاکستان کے علماء جو ہیں, میں کیا بولوں, میں ابھی میرے منہ میں بڑے خطرناک الفاظ ہیں اور میں ایسے الفاظ بول سکتا ہوں اور ایسا کرتا ہوں, اور میرے پاس رائٹ ہے, میں بول سکتا ہوں, صحیح نا. لیکن میں چلو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ چلو, تو بس اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے, ان کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ پاکستان علماء کو جن سے جنڈے پہ وہ کام کر رہے, اور ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے. تو بہرحال میرا دوسرا پارٹ یہ ختم ہو گیا. تیسرا پارٹ کے لیے میں اگلی ویڈیو لوڈ کروں گا انشاءاللہ. تو اسٹے کنیکٹ وتھ می. ابھی تک کے لیے اتنے. السلام علیکم.